دوستو، حال ہی میں اسرائیل نے ایران پر ایک خفیہ فوجی حملہ کیا اور اس کا نام رکھا دا رائزنگ لائن، یعنی کہ ابھرتا ہوا شیر۔ دوستو، بظاہر یہ ایک فوجی آپریشن لگتا ہے، مگر اس کی تہہ میں جھانکا جائے تو یہ صرف میزائل اور بمباری کی کہانی نہیں بلکہ ایک مذہبی، سیاسی اور نظریاتی اعلان تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ایک گہرا پس منظر چھپا ہے جس کا تعلق صرف ایران سے نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل کے اس خواب سے ہے جسے کئی دہائیوں سے اسرائیلی قیادت دل میں پال رہی ہے۔ دوستو، یہاں تک کہ اس حملے سے صرف ایک دن قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو یروشلم کی دیوار گریہ یعنی کہ ویسٹرن وال پر دیکھا گیا، جہاں وہ ایک پرچی دیوار کی دراڑ میں رکھ رہے تھے۔ بعد میں ان کے دفتر نے اس پرچی کی تصویر جاری کی جس پر لکھا تھا "The people shall rise up as a lion"۔ دوستو، یہ جملہ بائبل کی کتاب سے لیا گیا ہے، جہاں ایک غیر اسرائیلی نبی بنی اسرائیل کی قوت اور جنگی صلاحیت کو ایک شیر سے تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو یہ قوم ایک بڑے شیر کی طرح اٹھے گی اور جوان شیر کی طرح بلند ہوگی، اور یہ اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک اپنے شکار کا خون نہ پی لے۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اس آیت کو نہ صرف اپنی عسکری حکمت عملی کا حصہ بنایا ہے بلکہ اس کے ذریعے یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ اب وہ مذہب کو میدان جنگ میں لانے سے بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ دوستو، گریٹر اسرائیل کا خواب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کے دائیں بازو کی حکومتیں ہمیشہ سے ایک خفیہ یا نیم اعلانیہ منصوبے پر کاربند رہی ہیں جسے دا گریٹر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نظریے کی جڑیں بھی بائبل سے ہیں۔ بک آف جینیسس میں خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے یہ زمین دریائے مصر یعنی کہ نیل سے لے کر دریائے فرات تک تمہیں دے دی ہے۔ دوستو، یہ حدود آج کے نقشے میں کئی آزاد عرب ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، جن میں پورا فلسطین، اردن، جنوبی لبنان، شام، عراق کا ایک حصہ، سعودی عرب کے شمالی علاقے اور یہاں تک کہ مصر کا کچھ علاقہ بھی شامل ہے۔ دوستو، میں بار بار اس بات کو دہرا رہی ہوں کہ یہ نظریہ محض ایک مذہبی تصور نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی منصوبہ بھی ہے جسے اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے ذریعے آہستہ آہستہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اب بات کی جائے ایران کی تو ایران وہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کی بربریت کے خلاف کھل کر آواز بلند کرتا ہے اور فلسطینی مزاحمتی تنظیموں جیسے کہ حماس اور حزب اللہ کو نظریاتی اور مالی حمایت بھی فراہم کرتا ہے۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ ایران گریٹر اسرائیل کے خواب میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آپریشن رائزنگ لائن بظاہر ایران کے نیوکلیئر پروگراموں کو ہدف بنانے کا عمل تھا، لیکن جب اسے بائبل کی آیات اور دا گریٹر اسرائیل کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ محض ایک دفاعی کارروائی نہیں بلکہ ایک نظریاتی اور مذہبی مہم کا حصہ محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ صلیبی جنگوں میں ہوتا تھا۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے اس حملے کو شیطانی قرار دیا ہے۔ دوستو، اس حملے پر ایران نے عالمی برادری سے شکایت بھی کی ہے، مگر ویٹو طاقتیں ہمیشہ کی طرح اس پر بھی خاموش رہی ہیں۔ دوستو، مغربی میڈیا نے بھی بائبل، مذہب اور دا گریٹر اسرائیل جیسے الفاظ کا ذکر تک نہیں کیا، اور اگر یہی عمل کسی مسلمان ملک کی طرف سے ہوتا تو اسے اسلامی بنیاد پرستی اور دہشت گردی قرار دیا جاتا۔ اور دوستو، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ یہ عالمی دوہرا معیار صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ باقی دوستو، آپ کی کیا رائے ہے اس سب بارے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔